بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحم کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اپنا حصہ نظم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں۔ تو اس میں ہم حمد پڑھیں گے، حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف شاعر بیان کرتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ اس کا بنیادی فلسفہ، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ اس بات کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں مگر پھر بھی میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ مسدس مد و جزر کے خالق شاعر الطاف حسین حالی اپنے طرفہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی اس نے ہمیں تخلیق کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر ایک شے پر ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود تیری تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی عبادت کریں، لیکن ناسمجھ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی عنایات و اکرام میں کمی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو قریب کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی اپنی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل کے ہر گوشے میں اللہ کی محبت چھپی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ بقول شاعر، ثنا تیری سبھی کرتے زمانے میں میرے مولا، ثنا تیری سبھی کرتے زمانے میں میرے مولا، تو سب کا خالق و مالک، تیری مخلوق ہیں سارے۔ شاعر اصل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جز و کل کو جاننے والا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس قدر نافرمانی کرنے کے باوجود اسی کی ثنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں مارنا ہے، اس لیے خدا کی تعریف اور ثنا کرنا ہمارا اب فرض اولین ہے۔ وہی اس کا اصلی اور حقیقی حقدار ہے۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری صورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو نہیں کر سکتے۔ روز ازل سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں سے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس کے جواب میں انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو
اللہ تعالیٰ کا مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ مگر ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالق اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کی نعمتیں اس قدر ہیں ہم نہ ہی انہیں شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے بندے ہونے کے ناطے تو صرف یہ تمنا کر سکتے ہیں بقول شاعر، میری سانسوں میں تیرے نام کی خوشبو آئے، میری سانسوں میں تیرے نام کی خوشبو آئے، حمد و مدحت میں کٹے وقت زیادہ میرا۔ شعر نمبر 3 ہے بیٹا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر آشکار ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سب مظاہر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہ جاتی۔ جو حق کو پا لیتے ہیں، دنیا ان کی نظروں میں بے وقت ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر فنا فلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے منصور حلاج نے حق کو پا لیا اور برملا کہا انا الحق، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھتے اور نتیجے کے طور پر اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ منصور ٹھیک کہتا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی لیے برابر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا۔ شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں وہ خدا کے عظیم خزانوں سے محروم رہتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا اس کی عظیم نشانیاں دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے، اور خدا کی نشانیوں پر غور نہ کرنے والے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہتے ہیں۔ بقول شاعر، خدایا تیری دنیا میں نشاں تیرے جدھر دیکھو، خدایا تیری دنیا میں نشاں تیرے جدھر دیکھو، وہی اندھے ہیں دنیا میں جو تجھ پر غور نہیں کرتے۔ لے بیٹا، یہ ہم نے 3 اشعار کی تشریح پڑھ لی آج، انشاءاللہ باقی اشعار کی تشریح اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔